نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اگرچہ حضرت سودا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن معروف بات یہی ہے کہ جیسے حضرت خدیجہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، درمیان میں حضرت سودا سے بھی نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی کا دور گزار چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ 50 برس کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اگرچہ حضرت سودا سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد مکہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہوا، لیکن حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 برس کے قریب تھی اور ابھی وہ بالغ نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو طے ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی حقیقت میں ہجرت کے بعد ہوئی، جب وہ بالغ ہو گئی اور ان کی عمر اس وقت 9 برس کے قریب تھی۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ لا بن جائے، یا یورپ سے ہم نے جو لا درآمد کیے ہیں ان میں سے ایک لا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک بچہ یا بچی 18 سال کی نہ ہو جائے ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقل اور منطق کے بھی عجیب و غریب خلاف بات ہے کہ 17 سال اور 300 دن تک جو بچہ نکاح کے قابل نہیں ہے، بچی نکاح کے قابل نہیں ہے، اچانک 18 سال ایک دن میں وہ کون سی انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بچہ اور بچی نکاح کے قابل ہو جاتے ہیں۔ گویا اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کے اندر رخصتی کی جو عمر ہے وہ بلوغت ہے۔ گویا اس کا تعلق صلاحیت سے ہے اور اس کا تعلق استعداد سے ہے۔ اگر ایک بچہ 13، 14، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور بچی 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی ہے، 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی ہے، تو اس کے نکاح کے اوپر شرعی طور کے اوپر کوئی بھی قباحت یا حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ نکاح صحابہ سے آپ کو پتہ ہے، جب کم عمری کی شادی کا بل اللہ کا شکر ہے وہ بھی پینڈ ہو گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا۔ آپ کے سامنے متعدد صحابہ کے واقعات رکھے تھے، اور مشہور صحابہ کے ایسے ہیں کہ جن میں باپ اور بیٹے کا فرق، عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ان باپ بیٹے کا فرق صرف 11 برس کا ہے، یعنی 11 برس کا باپ تھا، نکاح کیا تو بچہ ہوا تو وہی 11 برس کا فاصلہ ہوا۔ تو گویا یہ تو خالصتاً استعداد کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پہ مغرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نکتہ چینی بھی کی ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیے، وہ نبی رحمت جس کی عصمت اور پاکیزگی ایسی ہے کہ 53 برس تک، 50 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ پوری جوانی تو 25 برس سے لے کے 50 برس تک تو ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزار دی، اس نبی کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو وہ بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ ہوتا تو آپ جوانی میں وہ شادیاں کر لیتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے، یہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بھی نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ نہیں، اللہ کے حکم پہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آپ کو ریشم میں ایک چیز دکھلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشم کا کپڑا اٹھایا، آپ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت عائشہ اس ریشم کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی ہیں۔ نبی تھے، خواب کی حقیقت جانتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھے اس عائشہ کے ساتھ نکاح کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو بہت سی حکمتیں ہیں ان میں سے 2 باتیں یہ اہم ہیں، ویسے تو یہ ایک لمبا چوڑا تفصیلی موضوع ہے، ان میں سے 2 حکمتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سیرت سیدہ عائشہ کے اوپر تفصیلی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو حکمت اور علت تھی وہ یہ تھی کہ نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے، نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے۔ اور دوسری علت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات اور امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی نمونہ ہے، اس کو بیان کس نے کرنا تھا؟ وہ گھر کے شب و روز
وہ رات کی تاریکی، وہ رات کی تنہائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زارو کتار رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا راتوں کو، دن میں، گھروں کے اندر، اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ اور مکمل کرنے کے لیے اور نبی کریم کی ذات کو آپ کے اور میرے لیے مکمل نمونہ بنانے کے لیے امی عائشہ کے ساتھ نبی کریم کا نکاح کر دیا کہ جوان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا عرصہ رہیں گی نبی کریم کی ایک ایک بات کو نوٹ کریں گی۔ پھر اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، حضرت عائشہ واحد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج نے بھی بہت سی احادیث بیان کی ہیں، لیکن یہ واحد ہیں جن سے 2210 روایات موجود ہیں، اور نبی کریم کے بعد 50 برس تک تقریباً نصف صدی زندہ رہی۔ گویا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی تنہائی بھی امت تک جو پہنچانا مقصود تھی وہ رہنے نہیں دی، اور یہی دو بڑی وجوہات ہیں اس نکاح کی۔ اور حضرت عائشہ آپ کے جو فقہی اجتہادات ہیں یا جو آپ کی دین سمجھنے کی خواہش ہے، جو ارج ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواجی معاملات آپ کو اور مجھے بتلائے، یہ آپ کے اور میرے لیے آج رہتی دنیا تک 1400 برس بیت گئے ہیں، ہم نبی کی سیرت کے وہ قصے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عائشہ۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے یار غار، میری تنہائیوں کا ساتھی، وہ جو میرا خلیل ہے، یہ بھی نہیں کہا، وہ جس کے احسانات کا میں بدلہ نہ اتار سکا، یہ بھی نہیں کہا، ثانی اثنین بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عائشہ کا باپ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا ازواجی زندگی کے اندر جو محبت اور انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیا، امی عائشہ نے اس کو بھی بیان کیا، اور امت کے لیے ایک رہنما اصول بھی بتلا دیا کہ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بڑا تلخ اور کرخت ہے۔ بعض عورتیں جب شکایت کرتی ہیں دل دکھتا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جب بیویوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ باہر دوستوں کے ساتھ لیگ پیس کھا رہے ہیں، ٹکے کھا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، ناک کے اوپر اور ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے ہیں، ناک چڑھانا شروع کر دیا، اپنی بیویوں کے اوپر پل پڑے ہیں۔ باہر تو کہکہے لگا رہا ہے، وہ گھر جو کہکہے لگانے کا مقام ہے، جس کا کہکہا لگانا، جہاں پہ ہنسنا، جہاں پہ داد رسی کرنا، جہاں پہ دل لگی کرنا، جہاں پہ منہ میں لقمہ ڈالنا، سارے کا سارا باعث اجر و ثواب ہے، وہاں تیرا غصہ چلتا ہے۔ باہر بھی دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا بات ہے، لوگوں کے لیے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لیے جلاد ہے، لوگوں کے لیے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لیے ایسا حاکم ہے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور امی عائشہ نے وہ مقامات بھی بیان کر دیے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل کو موہ لیا کرتے تھے کہ میں کئی مرتبہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو جہاں پہ کھانے کے جس حصے پہ یا گوشت کے جس ٹکڑے پہ جس مقام کے اوپر میرے دانت لگے ہوتے تھے، یا پیالے میں جس مقام کے اوپر میرے لب مس ہوئے ہوتے تھے، رسول اللہ وہی گوشت کی صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی مجھ سے لے لیتے، وہی روٹی کا ٹکڑا لے لیتے، مفہوم یہ ہے، وہی پیالہ لے لیتے اور وہیں پہ دانت مبارک کو رکھتے تھے جہاں پہ میں نے دانت کو لگایا ہوتا تھا۔ یہ داد رسی ہے، یہ دل لگی ہے۔